شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی. اور حدیث کیا تھی؟ فضیلت علم میں کہ ایک خاتون ان کے پاس آئی اور آنے کے بعد کہا کہ میری ماں کو کچھ نماز میں اشتباہ ہوا ہے اور اس نے مجھے، وہ چونکہ کافی ضعیف ہے اور وہ چل نہیں سکتی، تو اس نے مجھے سوال کرنے کے لیے بھیجا ہے. تو کیا میں سوال کروں؟ تو شہزادی نے کہا کہ بالکل تم سوال کرو. اس نے 1 پوچھا، 2 پوچھا، 3 پوچھا، یہاں تک کہ کتنے سوال پوچھ لیے؟ 10 سوال پوچھ لیے. جب 10 سوال پوچھ لیے تو وہ خود شرمائی اور شرما کے کہا کہ میں آپ کو زیادہ زحمت نہیں دینا چاہتی. ٹھیک ہے؟ تو شہزادی نے کہا کہ زحمت کس طرح کی؟ کیا تم نے ایسے شخص کو دیکھا ہو جس کو لاکھوں ہزاروں کے بدلے میں ایک کام سونپا جائے کہ اس سامان کو لے کے چھت پہ چڑھ جاؤ، کیا اس کو بھاری لگے گا؟ اس نے کہا نہیں. کہا خداوند عالم ہر مسئلے کو بتانے کے لیے زمین و آسمان سے بھرے ہوئے، اگر زمین سے لے کے تا آسمان موتیوں سے بھر دیا جائے تو ایک سوال کے بدلے اس سے زیادہ عطا کرتا ہے. صحیح ہے، یہ فضیلت ہے. تو کہا میں نے آپ کو کیا کیا ہے؟ اللہ کے حوالے کر دیا ہے. صحیح ہے، میں نے کرائے پہ دے دیا ہے. ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اللہ کے لیے. اجر دینے والا کون ہوگا؟ اللہ ہوگا. تو مجھے یہ بتائیے کہ آپ مسئلہ بتاتے ہوئے کبھی تھکیں گے؟ کبھی چڑچڑائیں گے؟ کسی کی مدد کرتے ہوئے کبھی آپ کو ہوگا آپ کے دروازے پہ کوئی آ جائے کہ پوچھنے کے لیے، استخارہ دکھانے کے لیے، کسی کام کے لیے؟ صحیح ہے، تو آپ اس کا کام کرنے میں فرحت محسوس کریں گے، خوشی محسوس کریں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ اس کے بدلے بروز قیامت آپ کو کیا مقام عطا کرے گا، کیا درجات عطا کرے گا. دنیا میں کچھ نہ ملے، صحیح ہے، لیکن یہ دنیا کا کیا ہے؟ دنیا کی زندگی میں اتنے آسانی سے اس کو سوچتا ہوں کہ ملے تو ٹھیک، نہیں ملے تو غم نہیں کرنا چاہیے. اس لیے کہ جو لوگ جنگلوں میں بھی زندگی گزارتے ہیں وہ بھی پیدا ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، شادیاں کرتے ہیں، بچے ہوتے ہیں اور پھر مر جاتے ہیں. ہے کہ نہیں؟ کیا ان کی زندگی نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے. جو فقیری کی زندگی گزارتے ہیں وہ بھی زندگی گزار لیتے ہیں. ٹھیک ہے، امبانی کا بیٹا بھی یہیں پہ زندگی گزار رہا ہے، اور ایک فقیر سے فقیر انسان کا جو جھوپڑیوں میں پل کے نیچے بھی زندگی گزار دیتے ہیں، ان سب سے اپنی زندگی اللہ نے کیا رکھی ہے؟ بہتر رکھی ہے. یہی ہمارے لیے کیا ہے؟ شکر کا مقام ہے کہ نہیں؟ اب دیکھیے کہہ رہے ہیں یہاں تک آیا تھا کہ اللہ کیا کرے گا؟ ان کو، جنہوں نے ان کی رعایت کی ہوگی، انہیں لباس پہنائے جائیں گے، نور کے لباس. ٹھیک ہے، وَكَذَلِكَ يَخْلَعُ هَؤُلَاءِ الْأَيْتَامِ عَلَى مَنْ تَعَلَّمَ مِنْهُمْ. اور اسی طرح یہ یتیم ان کو لباس پہنائیں گے کہ جن سے انہوں نے کیا کیا ہوگا؟ تعلیم حاصل کی ہے. ثم ان اللہ تعالی یقول، پھر اللہ کہے گا ان سے، اعیدوا علی ہؤلاء العلماء. اعیدوا یعنی دوہرا دو، یعنی اتنے لباس، 1000 لباس پہنا دیے گئے، لاکھوں لباس پہنا دیے گئے، پھر جو ہے وہ جنہوں نے تعلیم حاصل کی ان کو لباس پہنا دیے جائیں گے. پھر اللہ کہے گا اعیدوا، ڈبل پہناؤ، دوہراؤ، مکرر کرتے ہیں نا شعر میں، مکرر ارشاد، تو وہی اعیدوا، دوبارہ. صحیح ہے، علی ہؤلاء العلماء، ان علماء کے لیے دوبارہ خلعتیں پیش کی جائیں. الکافلین للایتام، کہ جنہوں نے یتیموں کی کیا کی ہے؟ لت کی ہے. حتی تتم لهم خلعهم وتضعفوها، یہاں تک کہ خلعتیں پہناتے پہناتے کیا ہو جائیں گی؟ تمام ہو جائیں گی. ٹھیک ہے، وتضعفوها، پھر اس کو ڈبل کر دیا جائے گا. وتضعفوها، پھر اس کو ڈبل کیا جائے گا. فَيَتِمُّ لَهُمْ مَا كَانَ لَهُمْ قَبْلَ أَنْ يَخْلَعُوا عَلَيْهِمْ، تو ان کے لیے پھر اتنی ہی خلعتیں ہو جائیں گی جتنی خلعتیں ان کو پہنائی گئی تھیں. مثلا کیا ہوگا؟ جو کافلین یتیم ہوں گے پہلے ان کو خلعت دی جائے گی، وہ لوگ خلعتیں اپنی کس کو پہنا دیں گے؟ جن کو انہوں نے تعلیم دی ہے. پھر تعلیم دینے والے ان کو خلعتیں پہنائیں گے، تو اللہ ان کی خلعتوں کو ڈبل کرے گا. پھر یہ اپنی خلعتوں کو انہیں دیں گے، اللہ پھر انہیں
دے گا، صحیح ہے، اور اتنی دے گا کہ جتنی پہلے تھی، یعنی خلعتوں میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ وَيُضَاعَفُ لَهُمْ، اور اتنی ہی نہیں دے گا بلکہ اس میں کیا کر دیا جائے گا؟ اضافہ کر دیا جائے گا، اس کو ڈبل کر دیا جائے گا۔ وَكَذَلِكَ مَرْتِبَتَهُمْ، اور اسی طرح ان کے مرتبے کو بلند کر دیا جائے گا۔ ممن خلع علیہم، ان سے کہ جن سے انہوں نے کیا کیا ہے؟ پڑھا ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، علی مرتبتہم، یعنی ان کا مرتبہ اور ان کا مرتبہ کہ جنہوں نے تعلیم حاصل کی ہے اور جنہوں نے تعلیم دی ہے، ان کے مرتبے کو کیا کر دیا جائے گا؟ بلند کر دیا جائے گا۔ قالت فاطمہ علیہ السلام، تو شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے کہا، یا امت اللہ، اے کنیز خدا، اما کس کو بولتے ہیں؟ کنیز۔ ان سلکم من تلک الخلعی، ان لباس کا ایک دھاگا، لافضل مما طلعت علیہ الشمس الف الف مرہ، اس سے لاکھ درجہ بہتر ہے کہ جس پر زمین سورج طلوع کرتا ہے، یعنی سورج جتنے حصے میں طلوع کرتا ہے اس میں جو کچھ ہے اس سے اس لباس کا جو بروز قیامت اللہ عطا کرے گا اس کا ایک دھاگا، ٹھیک ہے، زمین کے جتنے حصے پہ سورج طلوع کرتا ہے ان سب سے لاکھوں درجہ کیا ہوگا؟ بہتر ہوگا۔ یا امت اللہ، اے اللہ کی کنیز، ان سلکم من تلک الخلعہ، کہ جو خداوند عالم لباس عطا کرے گا اس کا ایک دھاگا، لافضل مما طلعت علیہ الشمس الف الف مرہ، صحیح ہے، کہ جس پر سورج نے جن چیزوں پر طلوع کیا ہے ان سب چیزوں سے ہزاروں ہزار مرتبہ کیا ہوگا؟ بہتر ہوگا۔ وما فضل وما طلعت علیہ الشمس، اور جس پر سورج طلوع کرتا ہے اس کی فضیلت کیا ہے؟ سمجھ لیں، فَإِنَّهُ مَشُوبٌ مِّن تَنْغِيزِ وَالْقِدَرِ، صحیح، فَإِنَّهُ مَشُوبٌ، یہاں پہ کیا لکھا ہوا بیٹا دیکھیں تو، فَإِنَّهُ مَشُوبٌ بِالتَّنْغِيسِ وَالْقِدَرِ، تنغیس دیکھا ہے وہاں پہ کیا ہے؟ تنغیس کہتے ہیں زندگی کا تلخ ہونا، اور قدر کہیں گے پریشانی، مشوبون یعنی بھری ہوئی ہے، جن پر سورج طلوع کرتا ہے، فَإِنَّهُ مَشُوبٌ بِالتَّنْغِيسِ وَالْقِدَرِ، چونکہ جن میں سورج طلوع کرتا ہے وہ پریشانیوں سے، اور تنغیس کیا بتایا تھا ابھی؟ زندگی کا تلخ ہونا، یعنی جب پریشانیاں ہوں گی تو زندگی مزے کی گزرے گی کہ تلخ ہوگی؟ تلخ ہوگی۔ کہا کہ جن پر سورج طلوع کرتا ہے یعنی اس دنیا کی زندگی میں کیا ہے؟ پریشانیاں ہیں، دکھ ہے، درد ہے، لیکن آخرت میں جو خداوند عالم عطا کرے گا نہ وہاں دکھ ہوگا نہ درد ہوگا، بلکہ وہاں کے لباس کی ایک سلک، ایک دھاگا بھی اس کی قیمت کیا ہے؟ یہاں کی تمام چیزوں سے بہتر ہے اور افضل ہے، کیونکہ دنیا پریشانیوں سے بھری ہوئی ہے۔ وقال الحسن بن علی علیہ السلام، اور امام حسن علیہ السلام نے فرمایا، فضل کافل یتیم آل محمد، ٹھیک ہے، آل محمد کے یتیموں کی کفالت کرنے والوں کی فضیلت۔ آل محمد کا یتیم کس کو کہیں گے؟ المنقطع الموالی، جو اپنے مولا سے کیا ہو گیا ہو؟ منقطع ہو گیا ہو۔ الناشب فی تیہ الجہل، جو نشو و نما پا رہا ہو جہالت کے اندھیرے میں، جہالت کی گہرائی میں، جہالت کی وادی میں، یخرجہ من جہلہ، اور تو جو کافل یتیم ہے کیا کرتا ہے؟ اس کو اس کی جہالت سے نکالتا ہے، ٹھیک ہے، وَيُوَضِّحُ لَهُ مَا اشْتَبَهَ عَلَيْهِ، ٹھیک ہے، اور جو کچھ اس کو شبہ واقع ہوتا ہے اس کو کیا کرتا ہے؟ واضح کرتا ہے۔ یوضح لہ، اس کے لیے وضاحت کرتا ہے، مشتبہ علیہ، اس چیز کی جس میں اس کو اشتباہ پیدا ہوتا ہے، علی فضل کافل یتیم یطعمہ ویسقیہ، ٹھیک ہے، کہہ رہے ہیں دیکھیں یہاں پہ دو یتیم، کافل یتیم کا مقایسہ کیا ہے انہوں نے، ایک دوسرے کی فضیلت بتائی ہے۔
کافل یتیم وہ بھی ہے کہ جو واقعی کسی کے باپ اس دنیا سے گزر چکا ہو، بچے ابھی چھوٹے ہوں، بالغ نہ ہوں، ایسی صورت میں ان کے کھانے کا، ان کے پینے کا، ان کے پڑھنے کا جو خرچ اٹھا رہا ہے وہ بھی کیا ہے؟ کافل یتیم ہے. صحیح ہے. اور زمانے غیبت میں جو عوام الناس کو گمراہیوں سے نکال رہا ہے وہ بھی کیا ہے؟ کافل یتیم ہے. جو ان کو تعلیم دے رہا ہے وہ بھی کیا ہے؟ کافل یتیم ہے. کہا دونوں کی فضیلت کیا ہے؟ وہ یہ بتا رہے ہیں فضل کافل یتیم آل محمد علی فضل کافل یتیم یطعمہ ویسقیہ. ٹھیک ہے کہ جو کھانا کھلاتا ہے وہ کافل یتیم جو کھانا کھلاتا ہے اور پانی پلاتا ہے. صحیح ہے. ایک وہ کافل یتیم کے جو لوگوں کو جہالت سے نکالتا ہے. کفضل الشمس علی السحا، یا سحا ہوگا یہ علی السحا. جس طرح سے سورج کی فضیلت چھوٹے سے چھوٹے سیارے کے مقابلے میں ہے، ویسے ہی کافل یتیم آل محمد کی فضیلت کافل یتیم کے جو کھانا اور پینے کا انتظام کر رہا ہے اس کے مقابلے میں ہے. یعنی وہ یتیم کی جو کفالت کر رہا ہے کہ یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرے تو اس کے ہر بال کے نیچے کتنے بڑے کیا کیا اس کے اجر و ثواب ہے. صحیح ہے کہ تمام گناہ آپ کے کیا ہو رہے ہیں؟ بخشے جا رہے ہیں. جنت میں آپ کے لیے محل تعمیر ہو رہے ہیں ایک بال کے. کہا اگر اس کی کفالت آپ کر رہے ہیں تو وہ کس کے؟ ایک چھوٹے ایک سیارے کے مانند ہے. اور جو جہالت سے نکال رہا ہے وہ شخص کس کے مانند ہے؟ سورج کے مانند ہے. یعنی دونوں یتیم بھی برابر، کافل یتیم بھی برابر نہیں ہے. کافل یتیم وہ بھی ہے. آپ یہ سوچئے کہ جو آج مراجع کرام ہیں ان کا درجہ کتنا بلند ہوگا، کتنا بلند ہوگا. ٹھیک ہے. جو شخصیات ہمارے سامنے سے گزر رہی ہیں، جو آج لوگوں کی ہدایت کا سبب بن رہے ہیں، نئے نئے مسئلے آ رہے ہیں، مراجع کرام کیا کر رہے ہیں؟ اپنی جد و جہد لگا کے ہمارے مسئلے کا حل دے رہے ہیں. تو ظاہر ہے ہمیں گمراہیوں سے نکال رہے ہیں کہ نہیں نکال رہے ہیں؟ ہمیں حیرت سے نکال رہے ہیں کہ نہیں نکال رہے ہیں؟ ہم پریشان ہیں، ہمیں مسئلہ نہیں معلوم کہ کیا کرنا ہے، لیکن ہمیں مراجع کرام اس کا جواب دے کے کیا کرتے ہیں؟ ہمیں حیرت و ضلالت و گمراہی سے کیا کرتے ہیں؟ نکال دیتے ہیں. اور نکالنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ہم اس راستے سے، اس گناہ سے بچتے ہیں. تو ظاہر ہے ایسے عالم میں کہ ان کا درجہ کس مقام پر ہوگا. چونکہ وہ جو کام کر رہے ہیں یہ کام کیا کہا جاتا ہے؟ یہ عمل کس کا ہے؟ انبیاء و مرسلین کا عمل ہے. تبلیغ دین آسان کام نہیں ہے. دین کا پہنچانا لوگوں تک آسان نہیں ہے. اس کی کوئی اہمیت کو نہیں سمجھتا ہے، اس کے کوئی وقات کو نہیں سمجھتا ہے. لیکن نبی کا کام جو ایوب نے کیا ہے، جو یعقوب نے کیا ہے، جو جناب ادریس و جناب موسیٰ نے کیا ہے، کہ جس کے لیے انہیں کیا کرنا پڑا ہے؟ آگ میں بھی ڈالا گیا ہے نا، سختیاں اٹھانی پڑی، پریشانیاں اٹھانی پڑی. تو اسی لیے جب ہم میدان عمل میں جائیں، میدان عمل میں جانے کے بعد، فیلڈ میں جانے کے بعد ہو سکتا ہے کہ حق بات کہنے کے بعد آپ پہ کیا ہو؟ لعن طعن ہو، آپ کو برا بلا کہا جائے، آپ کے ساتھ گالی گلوچ کی جائے، آپ کے ساتھ بدتمیزی کی جائے. ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے؟ انبیاء کے ساتھ کتنا کیا گیا؟ صرف گالی گلوچ تک رہا گیا؟ بلکہ اٹھا کر جناب ابراہیم کو کیا کر دیا گیا؟ ڈال دیا. صحیح ہے. ہمیں تو کوئی اتنا نہیں کرتا نا کہ آگ میں ڈال دے. بہت کرے گا، کیا کرے گا؟ جیل میں ڈال دے گا، ہے نا. تو اگر آپ صبر کر رہے ہیں، حق پہ ہیں، تو صبر کا انشاءاللہ خداوند عالم اجر دے گا. والحمدللہ رب العالمین.